اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 66واں سبق ہے، اور آج جو مضمون ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے حدیث الناس، لوگوں کی بات. یہ مضمون ابو حیان التوحیدی کا ہے. ان کا پورا نام علی ابن محمد العباس توحیدی. یہ قرن رابع کے اواخر میں پیدا ہوئے ہیں، اور دوسرے عقد اواخر میں کہہ لیں. ان کی پرورش یہ بغداد میں ہوئی تھی. ان کو شعر، ادب، فقہ، لغت، نحو اور اسی طرح کلام کے علوم میں ماہر فن کے طور پر سامنے آئے تھے، اور ان تمام میں ان کو اللہ نے ایک خاص ملک عطا فرمایا تھا. لیکن ابتدا ہی سے رزق کی تنگی کی وجہ سے، نامساعد حالات کی وجہ سے بغداد میں کتابیں لکھ کر اس کو بیچ کر کافی مدت تک، یعنی مدت طویل تک انہوں نے زندگی گزاری، اور ان کے جو معاصرین رہے ہیں ان کے مقابلے میں یہ تنگی اور جفا میں رہے. یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آخری عمر میں اپنی کتابیں صرف اسی وجہ سے ساری کی ساری جلا دی تھی، اپنی مخطوطات، کہ میرے مرنے کے بعد لوگ میری کتابوں کی ناقدری کریں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی ساری کتابیں، مکتوبات وہ جلا دی تھی. لیکن بہرحال ان کو ادب میں اور لغت میں ایک کمال حاصل تھا. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسلوب حضرت جاحظ رحمہ اللہ کی موت کی وجہ سے تقریباً ختم ہونے والا تھا، انہی کی وجہ سے اس اسلوب کو بقا ملی، اور اتنی وہ طویل مدت تک پھر ان کے بعد چلا ان کی وجہ سے. ان کی مشہور کتابوں میں کتاب الصدقات والصدیق اور کتاب المقابسات ہے، کتاب البصائر والذخائر ہے، اور مثال الوزیرین، کتاب الامتاع والموانس. یہ چند ایک کتابیں ہیں جو ان کی بہت زیادہ مشہور ہیں. ان کے وفات کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ 414 ہجری میں شیراز نامی جگہ پر ان کا انتقال ہوا تھا. جی تو بڑھتے ہیں اب سبق کی طرف. حدثنی شیخ من الصوفیہ فی هذه الایام. ان دنوں صوفیہ کے ایک شیخ نے مجھے بتلایا. قال كنت بنیسابور سنۃ 70 و 300، کہا کہ 370 ہجری میں نیشابور میں تھا. وقد اشتغلت خراسان بالفتنہ وتبلبلت دولت آل سامان بالجور وطول المدہ. خراسان فتنوں کے لپیٹ میں تھا، اور آل سامان کی حکومت ظلم اور طویل مدت کی بنا پر منتشر ہو چکی تھی. فلجأ محمد بن ابراہیم صاحب الجیش الى قائین وہی حصنہ ومعقلہ. لشکر کے سردار محمد ابن ابراہیم نے قائین مقام پر، جو کہ ان کا قلعہ اور جائے پناہ تھی، وہاں پر انہوں نے پناہ لیا. وورد ابو العباس صاحب جیش آل سامان نیسابور بعدت عظیمت وعدت عمیمت وزینت فاخرت وہیئت باہرت. اور آل سامان کے لشکر کے سردار
ابو العباس ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ اور ایک عام تیاری کے ساتھ پرفخر آرائش اور بھرپور زیب و زینت اور زبردست حالت کے ساتھ نیشابور میں وارد ہوا. وغلت السعر واخیفت السبل وکثر الارجاف وساءت الظنون وضجت العامہ والتبس الرأی، جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی، راستے خوفناک ہونے لگے، یعنی راستوں میں اب لوگوں کو ڈرایا جانے لگا. وکثر الارجاف، اور افواہیں پھیل گئی، وساءت الظنون، اور گمان فاسد ہو گئے. وضجت العامہ، عامی لوگ اودم مچانے لگے. والتبس الرأی، اور لوگوں کی رائے خلط ملط ہو گئی، یعنی کسی کی بھی رائے ایک طرح سے نہیں رہی، سب کی الگ الگ خلط ملط ہو گئی. اچھا جی، پہلا یہاں پر تبلبلت، بلبلہ، بلبل یبلبل تبلیلا یا بلبل یبلبل تبلیلا، یہ باب تفاعل سے منتشر ہونے بکرنے کے معنی میں آتا ہے. اگلا لفظ ہے لجأ. لجأ لجأن یا لجون، یہ باب فتح سے استعمال ہوا ہے. لجأن باب سمع سے لجاءن مصدر اس کا آتا ہے پناہ لینے کے معنی میں، اور یہی معنی باب افتعال سے اگر جب اس کو لے ہم التجاءن تو اسی معنی میں آتا ہے. باب تفعیل سے لینے کی صورت میں تلجئتن، یہ اس معنی میں آتا ہے کہ بعض ورثاء کے لیے کسی چیز کو خاص کر دیا جائے. اور جب باب افعال سے ہم اس کو لے الجا یلجی الجاءن تو یہ مضطر کرنے کے معنی میں آتا ہے. باہرتن بہارہ، یہ یہاں پر باب فتح سے استعمال ہوا ہے. بہرن مصدر اس کا آتا ہے غالب ہونے کے معنی میں، اور اگر اس کو ہم باب افعال سے لے لے ابہر یبہر ابہارن تو پھر اس کا معنی ہوگا عجیب کام کرنا. اس کے علاوہ باب انفعال سے لینے کی صورت میں انبہارن، یہ سخت دوڑنے کی وجہ سے ہانپنا. انبہارن جب بندہ تیز دوڑے اور اس کے بعد جو سانس پھول جاتی ہے یا ہانپنے لگتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. اگلا لفظ ہے الارجاف. ارجاف رجفہ، رجفن رجفانن یا رجیفن، باب نصر سے یہ تینوں مصادر اس کے استعمال ہوتے ہیں. تیز ہلانے کے معنی میں یہ آتا ہے. یہاں پر یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے ارجافن. ارجافن یہ کہا جاتا ہے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے غلط خبروں کو، بری خبروں کو پھیلانا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگر اس کو ہم باب افتعال سے لے ارتجافن تو ارتجافن کہا جاتا ہے بہت زیادہ کانپنے کو، بہت زیادہ کانپنا. اس کے علاوہ یہ باب تفاعل سے ترجفن، یہ بھی اسی معنی میں باب افتعال والے معنی میں استعمال ہوتا ہے. زوجت زوججہ، زوججہ یزجج زجن زجیجن زجاجن، شور مچانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اگر اس کو ہم باب افعال سے لے لے ازجج یزجج ازجاجن تو اس کا بھی یہی معنی شور مچانا، شور کرنے کے معنی میں آئے گا. چیخنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. اور باب تفعیل سے جب ہم اس کو لیں گے تزجیجن تو مائل ہونے کے معنی میں، جانے کے معنی میں یہ استعمال ہوگا. جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. قال وكنا جماعة غرباء نأوي إلى دويرة الصوفية لا نبرحها. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم مسافروں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک چھوٹے سے صوفیہ کے ایک چھوٹے سے گھر میں ہم نے
پناہ لی جس سے باہر نہیں نکلتے تھے. فتارةً نقرأ وتارةً نصلي وتارةً ننام وتارةً نهزي والجوع يعمل عمله. اس میں رہتے ہوئے ہم کبھی تلاوت کرتے تھے تو کبھی نماز پڑھ لیتے، کبھی سو لیتے اور کبھی گپ شپ لگا لیتے، اور بھوک بھی اپنا کام کر رہی تھی، یعنی بھوک بھی محسوس ہوتی تھی، لگتی رہتی تھی. وَنَحُوزُ فِي حَدِيثِ آلِ سامان وَالْوَارِدِ مِنْ جِهَتِهِمْ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ. ہم آل سامان اور ان کی طرف سے خراسان بھیجے جانے والے کے بارے میں غور کرتے رہتے تھے. وَلَا قُدْرَةَ لَنَا عَلَى السِّيَاحَةِ لِإِنْسِدَادِ الطُّرُقِ وَتَخَطُّفِ النَّاسِ لِلنَّاسِ وَشُمُولِ الْخَوْفِ وَغَلَبَةِ الرُّعْبِ. راستوں کے بند ہونے، لوگوں کے ایک دوسرے کو اچکنے یعنی ایک دوسرے کو لوٹنے، خوف طاری ہونے اور رعب اور دہشت کی غلبہ کی وجہ سے ہم چلنے پھرنے پر بھی قادر نہیں تھے. وَكَانَ الْبَلَدُ يَتَّقِدُ نَارًا بِالسُّؤَالِ وَالتَّعَرُّفِ وَالْإِرْجَافِ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ وَمَا يُقَالُ بِالْهَوَى وَالْعَصَبِيَّةِ. شہر سوال، بھیک، جھوٹی اور سچی افواہوں، ہوائے نفس اور عصبیت والی باتوں سے اس آگ میں جل رہا تھا. فضاقت صدورنا، تو ہمارے دل تنگ ہو گئے. وخبثت سرائرنا، اور ہمارے نیتیں فاسد ہو گئی. واستولى علینا الوسواس، اور ہم پر وساوس غالب آ گئے. جی یہاں پر یہ پہلا لفظ ہے دویرتن. دویرتن یہ تصغیر ہے، چھوٹے سے گھر کو کہا جاتا ہے. اس کی جمع دورن یا اس کے علاوہ دیارن یہ بھی آ سکتا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک ادوارن بھی آ سکتی ہے. لا نبرحها، برحا، برحا برحن یہاں پر یہ باب سمعہ سے استعمال ہوا ہے. جدا ہونے کو کہا جاتا ہے، ظاہر ہونے کو کہا جاتا ہے. یہ بھی پچھلے سبق میں بھی استعمال ہوا تھا، ہم نے اس کو ذکر کیا تھا، لیکن بہرحال یہاں پر پھر ذکر کر دیتے ہیں. اگر باب تفعیل سے لے لیں ہم اس کو تبریحاً، سخت تکلیف دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور باب سمعہ سے برحن، براحن دونوں طرح کے یہ آتے ہیں. یہ ہٹانے یا زائل ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. وَتَارَةً نُہْزِي، نُہْزِي یہ حزیہ سے ہے، حزیہ باب ضربہ سے، حزین یا حزیانن بکواس کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. وَتَخَطُّفُ النَّاسِ، تخطف خطوفہ سے ہے، خطوفہ یہ باب ضربہ سے خطوفن یا خطفانن تیز چلنے کے معنی میں باب ضربہ اور سمعہ سے آتا ہے. لیکن اگر باب سمعہ سے اس کا مصدر خطفن آ جائے تو خطفن یہ اچک لینے کو کہتے ہیں. باب افعال سے اس کا مصدر اخطافن خطا کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور باب تفعیل سے لینے کی صورت میں تخطیفن یہ پھر اچک لینے کے معنی میں یہ آتا ہے. سرائرنا، سرائر جمع ہے سریرتن کی، نیت کو کہتے ہیں، راز. استولا اگلا لفظ اور آخری لفظ یہ استولا، یہ باب استفعال سے ہے، استعمال ہوتا ہے استیلاء، مصدر اس کا آتا ہے استیلاء. استیلاء اس کا معنی ہوتا ہے انتہا کو پہنچنا، اور جو عام مشہور معنی کیا جاتا ہے
وہ ہے غالب ہونے کے معنی میں، استیلاءً غالب ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب افعال سے اس کا مصدر آتا ہے ایلاءً۔ ایلاءً یہ والی مقرر کر دینے کے معنی میں آتا ہے، اور یہی معنی جب باب تفعیل سے ہم لے تولیتاً تو بھی اسی معنی میں یہ آتا ہے، لیکن اگر باب تفاعل سے ہم اس کو لے تولیاً تو پھر یہ ذمہ داری لینے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ باب حسبہ سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ولایتاً والی ہونے کے معنی میں، یہ بھی ایک آدھ سبق پہلے گزر چکا تھا۔ اور باب تفاعل سے لینے کی صورت میں توالیاً یہ پے در پہ آنے کے معنی میں آتا ہے۔ جی تو یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔